بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آپ سب کو جو لوگ مجھے سن رہے ہیں۔ میرے چینل پہ میری یہ فرسٹ ویڈیو ہے تو میں آپ کو اپنا تعارف کروا دوں۔ میں ایک عام سی لڑکی ہوں، میرا نام اقرا ہے اور میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں فی الحال تو، اور میں کوئی عالمہ، کوئی مولمہ، کوئی اس طرح کا کوئی میرا اسٹیٹس نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی طرح ہی ایک عام انسان ہوں۔ پر آج میں قرآن پڑھ رہی تھی ترجمے سے، تو ایک آیت میرے سامنے آئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73۔ تو مجھے اس کا ترجمہ اتنا اچھا لگا، اس کو لے کر، اس کی ترجمے کو لے کر میرے دماغ میں جو باتیں آئیں، میرا اتنا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ چیز دوسرے لوگوں کو بتاؤں جن کو اس آیت کے ترجمے کی اہمیت کا نہیں پتہ۔ تو بس میں نے سوچا میں یوٹیوب پہ اپنا ایک چینل اسٹارٹ کرتی ہوں، جس کے ذریعے میں لوگوں کی تکلیفوں کو دور کر سکوں۔ ایک کوشش کرنا چاہ رہی ہوں لوگوں کو راحت دے سکوں قرآن کے ذریعے۔ تو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آج میں قرآن پڑھ رہی تھی نا ترجمے سے، تو میرے سامنے ایک آیت آئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73، جو ایسے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ واسع علیم۔ اس کا ترجمہ ہے اور اللہ بہت گنجائش والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ پڑھنے میں تو کوئی کسی کی سوچنے کی صلاحیت تھوڑی کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، پر مجھے یہ آیت اتنی اچھی لگی۔ اللہ بہت گنجائش والا ہے، مطلب اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں۔ جیسے ہر انسان کو اس وقت کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے نا، کسی کو جاب کی ضرورت ہے، کوئی ٹیسٹ پاس کرنا چاہتا ہے MD کا، انجینئرنگ کا، کسی کو اچھا رشتہ چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو رزق چاہیے، کسی کے فیملی ایشوز ہیں، کوئی لڑکی ہے جس کی اپنے سسرال سے نہیں بن پا رہی، بہت سے مسئلے ہیں، کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت کو میں آپ کو آپ کی زندگی میں اپلائی کر کے بتاتی ہوں کہ یہ آپ کی زندگی کے لیے کس طرح، آپ کی زندگی کے لیے آپ مطلب تسلی کیسے دے رہی ہے یہ آیت آپ کو۔ ٹھیک ہے، جیسے اس کا ترجمہ ہے اللہ بہت گنجائش والا ہے، آیت ہے واللہ واسع علیم، اور ترجمہ ہے اللہ بہت گنجائش والا ہے۔ مطلب اب میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی لڑکی ہے اچھے رشتے کی تلاش میں ہے، اس کو رشتہ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ مایوس ہو جاتی ہے کہ مجھے رشتہ کیوں نہیں مل رہا، سب کی شادیاں ہو رہی ہیں، تو اس کا نا ایمان اور یقین کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت ایسے سمجھ لیں اس لڑکی کے لیے ہے، صحیح ہے۔ دوسروں کے لیے بھی ہے، جن کو اولاد چاہیے، جن کو جاب چاہیے، جن کے فیملی ایشوز ہیں، جن کو پیسے چاہیے۔ اب میں ایگزامپل تو ایک دوں گی نا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو ایک لڑکی ہے جس کو ایک اچھا رشتہ چاہیے، اب اس کو ایک لڑکا چاہیے اپنی زندگی کے لیے، اپنا ہم سفر، ٹھیک ہے، پر اللہ کے پاس جو گنجائش ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ مطلب اللہ کے پاس لڑکوں کے، مردوں کے خزانے ہیں، ٹھیک ہے، رشتوں کے خزانے ہیں۔ آپ کو اس میں سے ایک دے دینا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے نا، مطلب جوڑیاں اللہ بناتا ہے، رشتے اللہ بناتا ہے، تو وہ تو بات انڈرسٹوڈ ہے، ہر چیز اللہ کی قدرت سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی لڑکی جو اس وقت، کوئی لڑکی یا لڑکا اس وقت کوئی دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اب آپ کو وہ چیز ایک چاہیے، پر اللہ کے پاس وہ چیز لاتعداد ہے، مطلب بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اولاد چاہیے تو اللہ کے پاس اولاد کے خزانے ہیں، اللہ بہت گنجائش والا ہے، اللہ کے پاس اولاد میں لڑکیوں کے، لڑکوں کے خزانے ہیں، سب کو اولاد اللہ ہی دیتا ہے نا۔ تو آپ کو اولاد ایک چاہیے، اللہ کے پاس بہت ساری اولادیں ہیں، کسی کو دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، کسی کو دیر سے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دعا اس یقین سے مانگیں کہ مجھے تو اس ایک چیز کی ضرورت ہے، اللہ کے پاس تو بہت گنجائش ہے، جیسے میں نے بتایا واللہ واسع علیم، اللہ بہت گنجائش والا ہے، مجھے تو ایک چیز چاہیے، اللہ کے لیے مجھے ایک چیز دے دینا اپنے خزانوں میں سے اٹھا کے، کوئی مشکل بات تو نہیں، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا، وہ تو ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کسی کو جاب چاہیے تو آپ کو صرف ایک جاب چاہیے جس سے آپ اپنی ارننگ کریں۔ اللہ کے ہاتھ میں تو دنیا جہان کا نظام ہے، وہ جہاں چاہے آپ کو بھیج دے جاب کے لیے، جہاں چاہے آپ کو جاب دے دے۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ مطلب اللہ کے پاس بہت گنجائش ہے، اللہ کے پاس ان چیزوں کے خزانے ہیں جو اس وقت آپ کو چاہیے، اور آپ کو اس میں سے صرف ایک چاہیے۔
اور اللہ کے لیے ان ہزاروں میں سے اٹھا کے آپ کو ایک دے دینا کوئی بڑی بات نہیں. بس اللہ آپ کا یقین مانگتا ہے اور دعا شرط ہے. ٹھیک ہے نا. اور اب دیکھیں نا، آپ اگزامپل لے لیں، جیسے ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو ہمیں کوئی مطلب غریب سا کوئی بچہ ملتا ہے، کوئی بالکل معصوم سا، وہ کچھ بیچ رہا ہوتا ہے. جیسے آج کل بچے بیچتے ہیں نا، گجرے بیچتے ہیں، سیل کرتے ہیں. کوئی پینس بیچ رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سے لے لیں. کوئی مطلب بھیک بھی مانگ رہا ہوتا ہے، بولنے میں بھی اچھا نہیں لگ رہا، تو کوئی ہمارے آگے روتا ہے یا ایسا فیس بنا کے ہم سے مانگتا ہے. آپ سوچیں ہمیں کتنا رحم آتا ہے. ہم اس کو اٹھا کے مطلب پیسے نکال کے دے دیتے ہیں. کسی کو تو زیادہ پیسے دے دیتے ہیں کہ آپ یہ رکھ لیں. ایک دم سے ہمیں رحم آ جاتا ہے نا ان پہ. تو آپ اپنے آپ کو اللہ کے آگے اس طرح پیش کریں کہ ہمیں اس چیز کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بھی صدق دیتے ہیں نا، دل میں ایک دیکھتے ہیں آپ کو کسی چیز کی کیا ضرورت ہے. تو جب ہمیں انسانوں پہ رحم آ جاتا ہے، ہم ہی انسانوں کو اپنے مطلب جیسے ہمارے پاس بہت سارے پیسے جیب میں پڑے ہیں، 10,000 پڑے ہیں، ہم کسی کو 10,000 میں سے 100 روپے اٹھا کے دے دیتے ہیں، تو ہمیں یہ بڑی بات نہیں لگتی. بس ہمیں رحم آ جاتا ہے اس پہ، ہم اس کی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں جو بھی ہم سے مانگتا ہے. تو اللہ کو بھی آپ اس طرح سمجھیں کہ ہمیں جو چیز چاہیے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے پاس تو بہت ہے. بس آپ کو پیش اس طرح کرنا ہے اپنے آپ کو اللہ کے آگے کہ اللہ مجھے اس چیز کی بہت ضرورت ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی تو دعا نہیں مانگتے، کبھی کبھی مانگتے ہیں دل سے نہیں مانگتے. کیوں دل سے نہیں مانگتے؟ آپ اللہ کو دکھائیں، پروو کریں کہ آپ کو کسی چیز کی کتنی ضرورت ہے، کتنی آپ کو اس چیز کی چاہ ہے. پھر دیکھیں دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ میں 200% یقین سے کہہ رہی ہوں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر کوئی چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اگر قبول نہیں بھی ہوتی نا، تو جب اللہ تعالیٰ آپ کی شدت دیکھتا ہے نا کہ اس لڑکی کو یا اس لڑکے کو یا اس آدمی کو یہ چیز چاہیے پر یہ اس کے لیے اچھی نہیں ہے، تو دعا میں اتنی برکت ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے ہی نکال دیتے ہیں. بہترین عبادت ہے دعا. آپ بس شرط یہ ہے کہ آپ یقین سے مانگیں اور مانگیں. بس مانگنا شرط ہے. پتہ ہے نماز کے بعد دعا نہ مانگنا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو میرا مقصد سمجھانے کا آپ کو یہ ہے، آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتی ہوں. کچھ لوگ ہوں گے مایوس ہوں گے، کسی کو کوئی چیز چاہیے، کسی کو کوئی چیز چاہیے، کوئی ہمت ہار کے بیٹھا، تو ہمت ہارنی نہیں ہے. میں اپنی لائف ایکسپیرینسز سے بتا رہی ہوں. میں نے آج تک جو بھی مانگا ہے مجھے ملا ہے الحمدللہ. اگر نہ بھی ملا، مطلب کوئی چیز میرے لیے اچھی نہیں تھی، تو میں نے اتنی شدت سے کسی چیز کے لیے دعائیں کی ہیں، تو اگر کوئی چیز میرے لیے بہتر نہیں تھی تو میرے دل سے، دماغ سے اس کا خیال ہی اللہ نے نکال دیا دعا کی برکت سے. بس آج سے آپ کیا کریں گی؟ دل سے دعا کریں گی. دعا اسٹارٹ اچھے طریقے سے کریں گی، درود شریف پڑھ کے کریں گی. ٹھیک ہے. پیار سے اللہ سے بات کریں گی. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو پورا دعا کے اندر انوالو کر کے، جس طرح ہم کسی انسان سے باتیں کرتے ہیں اس طرح اللہ سے بات کر کے مانگیں گی. مانگنا شرط. آپ دعا مانگیں، جس طرح میں بتا رہی ہوں، آپ کی قبول نہ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ آ کے مجھے بتائیے گا کہ آپ نے تو میں یہ غلط بات سکھائی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں پھر بھی کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی چیز ہمارے لیے، پہلی بات دعا تو قبول ہوتی ہے. دوسری بات، اگر مطلب کوئی چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے تو دعا کی برکت سے وہ ہم بھول جاتے ہیں اس چیز کو. اتنی دعا کی برکت ہے. آپ اللہ پہ یقین کر کے تو دیکھیں، مانگ کے تو دیکھیں. سمجھ میں آئی؟ تو اب ویڈیو کو میں بڑا نہیں کرنا چاہتی. مجھے امید ہے آپ کو میری کئی بھی باتیں موٹیویٹ کریں گی. انشاءاللہ میری دعا ہے کسی کو میری بات سمجھ میں آ جائے، کوئی موٹیویٹ ہو جائے، کوئی دعا مانگنا اسٹارٹ کر دے. اور جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جس کا جو بھی مسئلہ ہے، جس کو جو چیز چاہیے، اللہ سب کو وہ چیز بہترین کر کے عطا کرے. آمین انشاءاللہ.